بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو، خصوصاً بچیوں کو، میراث سے، جائیداد سے محروم رکھتے ہیں، بچوں کو عاق کر دیتے ہیں۔ تو شرعاً ایسا کرنا کیسا؟ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنا حصہ جائیداد زندگی میں ہی بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ سارے بچوں میں برابر برابر تقسیم کرے، لڑکے اور لڑکیوں کا فرق نہ کرے۔ اگر کمی بیشی کرتا ہے یا کسی بچے کو جائیداد سے محروم رکھتا ہے تو احادیث میں اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ ہاں، اگر دینی فضیلت کی بنا پر یا والدین کی خدمت گزاری کی بنا پر، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو معاشی اعتبار سے دیگر بچوں سے کمزور ہے، اگر ان کو کچھ زیادہ دیتا ہے، دیگر بچوں سے زیادہ اگر ان کو کچھ دے دیتا ہے تو اب اس کے دینے میں، زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ زیادہ دے سکتا ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اب والد یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کو پیسے دوں گا، ان کو جائیداد میں سے حصہ دوں گا، مزید وہ نافرمانیوں میں خرچ کرے گا، گناہوں میں خرچ کرے گا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میں یہ پیسہ مثال کے طور پر کسی کار خیر میں لگا دوں اور اس کو نہ دوں۔ تو اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ میں اس نافرمان اولاد کو نہ دوں، اگر میں اس کو جائیداد میں سے حصہ دوں گا، مزید ہی اپنی نافرمانیوں میں، یہ معصیت میں اس کو پیسے لگائے گا، تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے، بلکہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ کار خیر میں لگائے اور اس کو پیسہ نہ دے، جائیداد میں سے اس کو حصہ نہ دے۔ اگر اس کو حصہ دے گا تو یقیناً یہ نافرمانیوں میں اس کو خرچ کرے گا، معصیت میں اس کو خرچ کرے گا۔ بچوں کو عاق کر دیتے ہیں والدین۔ دیکھیے، شرعی اعتبار سے عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر والدین اس کو عاق بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو شریعت اس کو حصہ دے گی۔ دیکھیے، عاق کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، تو والدین یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے بچے کو عاق کر دیا تو یہ اولاد ہونے سے خارج ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اولاد ہی رہے گی۔ ایک صورت میں اولاد ہونے سے خارج ہوگی، وہ ہے معاذ اللہ کفر۔ اگر کوئی بچہ معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے تو اب اولاد کے جو حقوق ہوتے ہیں، اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے بچوں کو عاق کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ عاق تصور نہیں کیا جائے گا، وہ جائیداد میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ جائیداد ایک جبری شے ہے کہ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہی اس کی تقسیم ہے۔ اب جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم بیان فرمائی ہے، اسی کے مطابق بچوں کو حصہ ملے گا۔ یہ جبری شے ہے، کسی کے ساقط کرنے سے یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو جائیداد سے محروم رکھتے ہیں، خصوصاً بچیوں کو یہ جائیداد سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسا کرنا یہ حرام ہے، قطعی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی وارث کے میراث کو کاٹے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ لے گا۔ اور دوسری روایت میں مشکوٰۃ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ظلماً غصب کی تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اتنا ہی اس کے گلے میں بطور توق لٹکا دے گا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ بچیوں کا جو حصہ ہے، عورتوں کا جو حصہ ہے، اس کو دینا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جائیداد میں ان کا حق ہے ہی نہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ صریح کفر ہے، بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یوں سمجھتا ہے مثال کے طور پر کہ ہم نے بچیوں کی شادی کروا دی، بہنوں کی شادی کروا دی، ان کو جہیز دے دیا، اب ان کو جائیداد میں سے حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی امجدیہ میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت میں تو ان کا حق ہے دینا، لیکن ہماری رسم و رواج میں ایسا ہے کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور شریعت پر رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی امجدیہ میں یہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ لازم اور ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ موجود جتنے بھی بچے ہیں ترکے میں سے ان کو حصہ ملے گا، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں،
بچیاں ہوں یا جوان ہوں، بہرحال ان کو ان کا حصہ ملے گا، ان کو ان کا حصہ دینا یہ لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ جو بھی ان کا حصہ کھائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔